لیکن میاں صاحب ابھی پھر واپس چلتے ہیں. آپ نے سائفر کا ذکر دیکھیں, آپ کو کسی نے کنپٹی پہ بندوق نہیں رکھی تھی کہ عدم اعتماد لے آئے. آپ کی پارٹی یہ کہتی رہی کہ عدم اعتماد کیسے آتی ہے ہم سب جانتے ہیں, اس لیے ہم نہیں لیں گے کیونکہ کامیابی نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس ان کی حمایت نہ ہو. میاں صاحب نے کہا الیکشن میں چلے جاؤ, آپ ہی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں جانا الیکشن. آپ ہی لوگ تھے جن کے یہ سارے فیصلے تھے. جب اس کو سزائیں ہوئی تو آپ ہی کہتے تھے کہ سزائیں دو اس کو, آپ ہی کہتے تھے اس کو جیل میں ڈالو. آپ تمام لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یعنی آپ کون سی چیز کے بینیفیشری نہیں ہیں میاں صاحب. نواز شریف صاحب لندن سے ڈیل کر کے پاکستان آئے, مجھے اب اس حصے کا جواب دیں ذرا کہ میاں صاحب جب کہتے ہیں میرے دل میں راز ہے, اب وہ راز ابھی برائے مہربانی آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, ان رازوں کو دفن کر دیں. وہ کسی کتاب میں تو جا سکتے ہیں لیکن وہ اب آپ اس طرح ٹی وی پر بیٹھ کر یا پریس کانفرنسوں میں نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ انہی سب چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوئی آپ نے اپنے مخالف کے ساتھ کر چھوڑی ہیں وہ ساری. کاشف یار ایک سیکنڈ, کاشف پلیز ایک سیکنڈ, جی پلیز ایک سیکنڈ. میں آپ سے گزارش یہ کرنے لگا ہوں کیونکہ بار بار آپ سوال وہی اٹھا رہے ہیں, مجھے اس کا جواب پلیز دے لینے دیں. آپ جواب, میں اسی کا جواب چاہتا ہوں آپ سے. میں کیونکہ آپ سوال وہی کر رہے ہیں, جواب لینا چاہتے ہیں, میں اسی کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کی کن پٹی پہ کسی نے بندوق رکھ کے عدم اعتماد کروایا تھا, ہاں بالکل درست ہے. جو ماحول بنا دیا گیا تھا, جو اشارے دیے جا رہے تھے, جس طرح جکڑا جا رہا تھا, ایک طبقہ ایک سوچ کے لوگ جماعت کے اندر ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ 15 سال کی منصوبہ بندی تمام اداروں کے سربراہ مل کے بنا چکے ہیں اور اس گرداب میں ہم پھنس چکے ہیں یا پھنس جائیں گے. ایک دوسرا وہ تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ عدم اعتماد کس طرح آتی ہے, وہ بھی ہم جانتے تھے. نواز شریف الیکشن چاہتے تھے, وہ بھی آپ کے علم میں ہے, یہ آپ نے کوٹ کیا. تو پھر آپ نے اصول کی خاطر لڑنے کی بجائے ڈیل کرنے کو ترجیح دی. میں اگر آپ یہ اس کا مطلب نکالتے ہیں تو میں آپ کی اس بات سے بھی ایگری ہوں. وجہ کیا ہے کہ بھائی یہ بات درست ہے کہ ہم نے عدم اعتماد کر کے اس وقت ان کے بچھائے ہوئے اس جال کی نظر ہو گئے اور بیانیہ ہمارا اس جال کی نظر ہو گیا جو جنرل فیض حمید, جنرل قمر جاوید باجوہ یا رحیل شریف یا جسٹس ثاقب نثار یا بندیال صاحب یا اعجاز الحسن یا یہ سارے لوگوں نے جو مل کے اپنی اپنی باریاں لینے کی منصوبہ بندی کی تھی, اس کا ہم حصہ بن گئے. یہ بات درست ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, میں اس حقیقت کو مانتا ہوں کہ آپ حصہ بنے, آپ نے حکومت لی, آپ نے تمام نیب ترامیم کی, اپنی مرضی کی قانون سازی کی, آپ نے اپنے آپ کو بچایا, آپ نے مخالف کو جیل میں ڈالا, اس کو سزائیں دلوائیں. الیکشن سے پہلے جو کچھ آپ نے دیکھا, جو الیکشن میں آپ کے مخالف کے ساتھ ہوا, وہ سب آپ کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا. بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں, ان کو الیکشن کیمپین کرنے تو آپ خوشی خوشی اس کے ساتھ کھڑے رہے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ ایک سیکنڈ, نہیں کاشف عباسی صاحب, یہ تھوڑا سا سخت جملہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس وقت بھی بندوق کی نوک کے نیچے ہی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو با اختیار لوگ تھے اس وقت کے, انہوں نے ہی یہ جیل میں ڈالے, انہوں نے ہی نیب ترامیم کا انہوں نے ہمیں شاباش نہیں دی جو نیب ترامیم اس وقت کی گئی. اس کا فائدہ تو عمران خان نے اٹھایا, اس کا فائدہ تو عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے اٹھایا. مگر آپ جو سوال کرتے ہیں بار بار کہ نواز شریف کے دل میں بہت سے راز ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ راز اگلنے کا وقت آ گیا ہے. وجہ سر کون سیریس لے گا ان رازوں کو؟ جب جو راز آپ کھولیں گے آپ اس کے اسی قسم کی کسی ایکشن کے بینیفیشری بھی نظر آئیں گے. میاں صاحب کہیں گے میرے ساتھ یہ ہوا, اچھا یہ بھی دوسرا اٹھ کے کہے گا سر آپ کے حق میں یہ ہوا. یار ایک سیکنڈ, آپ کے مخالف کے ساتھ بھی یہی ہوا. بات کر لیں کاشف, ایک سیکنڈ پلیز. آپ پھر ایک بات کہہ لیں کہ اگر ہم اسی کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اور اس کے مصیبت زدہ بھی ہوتے ہیں, تو پہلے یہ بتا دیں کہ مصیبت زدہ پہلے ہوتے ہیں یا بعد میں ہوتے ہیں؟ پہلے آپ مظلوم ہیں سر, کلیئر کریں, بعد میں آپ ظالم ہیں. آپ کا شکریہ. میں اب دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے
وہ مسائل پاکستان کے اندر، وہ بیرونی مداخلت پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے کچھ اشخاص کی وہ آئین قانون سے ماورا عمل یا ماورا طاقت کا استعمال خواہش کے مطابق کرنے کی جو وجوہات ہیں، ان سے پردہ اٹھانے کا وقت ہے۔ نواز شریف صاحب کسی مجبوری میں، کسی ضرورت کے تحت یا کسی حالات کے تحت، جس طرح کہ آج میں بڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے ویلنز ہیں ان کے نام لیے جائیں، لیکن آپ کے ہیروز بھی تو ہیں نا سسٹم میں سر۔ آپ ہی کسی نے تو آپ سے لڑنے جا کے ڈیل کی ہوگی، کسی نے تو آپ کو واپس لایا، کسی نے تو یہ سارا اگر کچھ کیا جو آپ جس کی آپ جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی جہاں میں بات یہ کرتا ہوں کہ کیا ہم تکلیف زدہ پہلے تھے یا بینیفیشری پہلے تھے، وہ آپ کلیئر کرتے ہیں، تو میری بات دوسری بھی کلیئر کر دیں۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف کے ساتھ جو آپ نے مانا کہ ظلم پہلے ہوتا ہے پھر کسی وجہ سے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں، مگر مجھے تو سوال یہ کرنے کی اجازت دیں کہ مجھے تکلیف دیتے دیتے آپ ریاست کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ مجھے تکلیف دیتے دیتے، مجھے ناپسند کرتے کرتے عوام کو تکلیف کیوں دے دیتے ہیں؟ جو گرداب میں آج پاکستان پھنس گیا ہے، اس سے نکالنے کے لیے اگر مجھے آپ کو ریلیف دیتے ہیں تو وہ میرے لیے ریلیف نہیں ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، یہ بھی وہ ریاست کی پھر ضرورت بن گئی ہے۔ یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریاست کو گرداب سے نکالنے کے لیے، اب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، ڈاکٹر صاحب جب میں نے کہا نا مظلوم کا، یہاں سے میں واپس آؤں گا اس کے ساتھ